حضرت سلیمان علیہ السلام اور جادو کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام کون تھے اور جادو کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور ضروری موضوع پر بات کریں گے۔ 3 سوال ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ پہلا، کیا حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے؟ دوسرا، جادو آیا کہاں سے؟ تیسرا، یہودیوں نے کیا کیا؟ آج ہم یہ سب باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے کے ساتھ بتائیں گے، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ دوستوں، پہلے یہ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ کے یہاں کیا مقام تھا۔ یہ اللہ کے نبی تھے، بادشاہ بھی تھے، اور اللہ نے انہیں ایسی چیزیں دی تھیں جو پہلے کسی کو نہیں ملی تھی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ نمل آیت 15 میں ارشاد ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا، اور انہوں نے کہا، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں بہت سے بندوں سے افضل بنایا، یعنی اللہ نے خود ان کی تعریف کی۔ دوستوں، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا کیا دیا تھا؟ پہلی بات، ہوا ان کے حکم کے تابع تھی۔ سورہ انبیاء آیت 81 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جہاں وہ حکم دیتے ہوا وہاں چل پڑتی۔ دوسری بات، جنات ان کے تابع تھے۔ سورہ انبیاء آیت 82 میں ہے، جنات ان کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور دوسرے کام بھی کرتے تھے، اور اللہ ان سب کی نگرانی کرتا تھا۔ تیسری بات، پرندے اور فوج۔ سورہ نمل آیت 17 میں ہے، سلیمان کی فوج میں جنات بھی تھے، انسان بھی تھے، اور پرندے بھی، اور سب قطار میں چلتے تھے۔ چوتھی بات، جانوروں کی بولی سمجھتے تھے۔ سورہ نمل آیت 16 میں سلیمان علیہ السلام خود کہتے ہیں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ دوستوں، یہاں رک کر ذرا سوچیں، یہ سب طاقتیں اللہ نے دی تھی، کسی جادو سے نہیں ملی تھی۔ یہ معجزے تھے جو اللہ اپنے نبیوں کو دیتا ہے، لیکن شیاطین اور یہودیوں نے بعد میں مشہور کر دیا کہ یہ سب جادو کی وجہ سے تھا، اور یہیں سے فتنہ شروع ہوا۔ دوستوں، اللہ نے قرآن میں صرف ایک آیت میں پوری بات بیان کر دی۔ سورہ بقرہ آیت 102، یہ لوگ اس جادو کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان کے زمانے میں پڑھے تھے اور پھیلاتے تھے۔ سلیمان نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ شیطان نے گناہ کیا، کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت میں 3 بڑی باتیں ہیں۔ پہلی بات، جادو شیطان نے پھیلایا تھا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں۔ شیاطین نے یہ جادو لوگوں کو سکھایا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ سلیمان کا علم ہے، یعنی جھوٹ بولا۔ دوسری بات، اللہ نے خود قرآن میں کہا، سلیمان نے کفر نہیں کیا، اللہ نے اپنی نبی کا دفاع خود کیا۔ تیسری بات، بابل شہر میں ہاروت و ماروت نام کے 2 فرشتے تھے، اللہ نے انہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا۔ دوستو، ہاروت و ماروت کے بارے میں بہت سی عجیب کہانیاں مشہور ہیں، لیکن ہم صرف وہی بات کریں گے جو قرآن نے بتائی۔ یہ دونوں فرشتے بابل نامی شہر میں تھے۔ جب بھی کوئی ان کے پاس جادو سیکھنے آتا، یہ پہلے صاف صاف کہتے، یعنی ہم تو صرف آزمائش ہیں، تم کفر مت کرو۔ یہ خود منع کرتے تھے، لیکن لوگ پھر بھی جادو سیکھتے تھے۔ یہ جادو کس کام آتا تھا؟ اللہ نے بتایا سورہ بقرہ 102 میں، لوگ وہ جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈالتے تھے، اور اس طرح معاشرے میں فساد پھیلاتے تھے۔ ایک اہم بات، اللہ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا، وہ جادو اللہ کے اجازت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، یعنی جادو ہوتا ضرور ہے، لیکن اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی جادوگر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ دوستوں، اب سب سے بڑا سوال، یہودیوں نے اس جادو کے فتنے میں کیا کردار ادا کیا؟ مشہور مفسر امام ابن کثیر رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں سورہ بقرہ آیت 102 کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کے پاس جادو کی کتاب تھی، انہوں نے یہ کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے لکھی اور لوگوں میں پھیلا دی، اور کہنے لگے کہ یہ سلیمان کا علم ہے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام اس سے بالکل بری تھے۔ دوستوں، سوچیں کتنی بڑی سازش تھی۔ اللہ کے نبی کا نام لے کر جادو پھیلایا گیا، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی بازاروں میں کلید سلیمانی، عظیمت سلیمانی نام کی کتابیں ملتی ہیں۔ یہ سب اسی پرانی سازش کا حصہ ہے۔ یہ کہتے ہیں جھوٹی ہے، اور ان کا سلیمان علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ دوستو، ہم نے 3 حصوں میں جانا، سلیمان علیہ السلام اللہ کے سچے نبی
نبی تھے، جادوگر نہیں۔ ان کی طاقت اللہ کی دی ہوئی تھی۔ جادو شیطان اور یہودیوں نے پھیلایا اور ان کا نام استعمال کیا۔ انہوں نے جادو کی کتابیں دفن کروائی۔ جادو حرام ہے، جادوگر کے پاس جانا کفر ہے۔ بچاؤ کا طریقہ قرآن ہے، آیت الکرسی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو جادو، شرک اور شیطان سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، اپنے گھر والوں کو شریک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔